اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 کے آگے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اور یہ آیت جو ہے یہ رب العالمین کی شان بیان کر رہی ہے، اور جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اپنے رب کی شان کو، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے تاکہ وہ یہ جو ہے حقیقت جان لیں اور اپنے راستے درست کر دیں اور اپنے رب کو ہی وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں، اس کے علاوہ کسی اور سے وہ کوئی امید نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز اور تمام صفات والا سزاوار حمد ہے، یعنی کہ تمام کی تمام انسانیت رب العالمین کی محتاج ہے۔ یعنی تم اپنے رب کو اگر پہچانو، اس کے راستے پہ چلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہی تمہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حکومت اسی کی ہے، اور وہی جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب میں داخل کرے گا۔ تو تم دنیا کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم ہی ہو جو اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہو۔ ایک ذرہ بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں جو تمہاری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حکم کی پابندی کر رہا ہے، ورنہ اس کو کچھ نہیں پڑی تھی کہ کسی انسان کے لیے کوئی کام وہ کر سکے۔ تو رب العالمین نے ہر چیز کو انسان کا جو ہے فائدے کے لیے مسخر کر رکھا ہے، مگر اصل میں یہ سب کرنے والا جو ہے وہ رب العالمین ہی ہے۔ تمہیں اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ اسے ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے جب تمہیں اللہ کی طرف پکارتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی کوئی خواہشیں یا تو ان کی ضرورتیں جو تمہارے ایمان لانے سے جڑی ہیں، یا اس کے اوپر رب العالمین کی کوئی ضرورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم سب کے سب محتاج ہو۔ وہی ہے الغنی الحمید، بے نیاز، اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید، اور اگر تم ایمان نہیں لائے، تم نے اپنے راستے درست نہ کر دیے، وہ اگر چاہے تم سب کو ہلاک کر سکتا ہے اور پھر سے تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد کوئی اور مخلوق لے کے آئے، جیسے زمین کے اندر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، روایتوں سے یہ چیز پتہ لگتی ہے۔
تو رب العالمین نے اپنی منشا کے حساب سے ان کو دنیا کے اندر کام کرنے کا وقت دیا جو دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس سے بہتر مخلوق پیدا کر دوں، تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور زمین کی خلافت پھر آدم علیہ السلام کو سونپ دی. تو آدم علیہ السلام سے پہلے جنات سے پہلے فرشتے اور پتہ نہیں کیا کچھ مخلوق رب العالمین نے آلریڈی پیدا کر رکھی تھی. تو لہٰذا اللہ کے لیے تم سوائے ایک کریشن کے اور کچھ نہیں ہو. تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر تم متکبر بنو اور زمین پہ تکبر کرتے رہو، وہ تمہارا ہی لانگ ٹرم دیکھا جائے تو نقصان ہے. دنیا میں بھی زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ تم پر لعنت کرے گا اور قیامت کے دن بھی تم جہنم میں جاؤ گے. کیوں؟ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے اور ہر مخلوق تسلیم کرتی ہے اپنی ذات سے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خالق، ہر چیز کے کریٹر کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت ظاہری کریں یا باطنی کریں، مگر وہ اللہ کے حکم. عبادت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حکم فالو کرنا. ایک سانپ، ایک بچھو، ایک کیڑا، ایک مکوڑا، شہد کی مکھی، یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں جو اللہ نے ان کو سونپے ہیں. کبھی نہیں ہم دیکھیں گے کام چوری ان کے اندر. جس کا جو کام ہے وہ کام بخوبی وہ انجام دیتا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پہچانتے ہیں اور اسی کے پابند ہیں. اب اگر کوئی متکبر انسانی زمین کی پیٹھ کے اوپر تکبر کرتے ہوئے چلے، وہ ان سب مخلوق کا اینٹی ہے، سائیکولوجیکلی بھی، فزیکلی بھی. تو پوری کائنات جو ہے ایک حساب سے اس کی اینٹی میں ہی کام کرے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مشکلات ٹوٹ پڑیں گی اس انسان کے اوپر. جو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ اس کو پیش آئے گی. جو کام بڑی آسانی سے ہو جانا چاہیے اس کے وہ کام اٹکیں گے. وہ مٹی کے اندر اگر کدالی مارے گا تو اگر مٹی نے سونا اگلنا تھا وہ وہاں سے کچھ بھی نہیں اگلے گی، پتھر ہی پتھر نکالے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مطلب پوری کائنات میں فرشتے ہوں یا چرندے یا پرندے ہوں، وہ سارے رب العالمین کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر ایک انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، الٹیمیٹلی اس نے اپنی پارٹی جو ہے تبدیل کر دی اور وہ شیطان کی لیگ میں آ گیا. دنیا کی کوئی مخلوق شیطان کی لیگ نہیں ہے سوائے بدبخت انسان اور جنات کے. تو اینٹی فورسیں ہیں نا، پارٹیاں الگ ہیں، تو کیسے تمہاری سپورٹ کی؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے بس ایک مشکل کا ایک سبب بنتی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا. وہ الگ چیز ہے، ہر انسان کا امتحان چلتا رہے گا، مگر ہر چیز کے اندر جو ہے تکلیف اور انسیٹسفیکشن اور بے چینی اور یہ جو بولتے ہیں نا دبی ہوئی زندگی، وہ پاسبل نہیں ہے ایک مومن کے لیے. اس کے سر کے اوپر اگر چھت بھی نہیں ہو وہ پھر بھی اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا جتنا کوئی بادشاہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے. اتنا بے نیاز ہوگا وہ دنیا سے، پھر کسی کے آگے اپنی جو ہاتھ پھیلائے، اپنا سر جھکائے رب العالمین کے علاوہ. اس سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو. وہ کسی سے کوئی ایکسپیکٹ کرے چیز، وہ تو خود سورس بنتا ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سورۃ اللیل کے اندر یہ آیت ہے نا، وَمَنْ آتا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس کسی نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کیا جو اس کے پاس تھا، وَاتَّقَى، اور ڈرتا رہا کہ یہ بھی حق ادا میں نہیں کر پایا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا، اگر میں نے اس میں سے کچھ کسی کی تک پہنچا دیا تو میں کون سا بڑا تیسمار خان ہو گیا. اکثر اور بیشتر تو میں نے خود ہی استعمال کیا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ڈرتے ڈرتے وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرتا رہا اور سچی بات کو اس نے حق جانا اور تسلیم کیا اور سپورٹ کیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صدقہ. ابو بکر صدیق کا کریکٹر ذرا اپنے ذہن کے اوپر لے کے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کوئی سچی بات نکلتی بھی نہیں تھی، وہ نو اف نو بٹ میگنیٹ کی طرح اس بات کو کیچ کرتے تھے. ایسے انسان کے لیے ہم آسانیوں کو آسان کر دیں گے.
اس کے لیے جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان، حلال رزق بھی آسان، زندگی گزارنی ہے نا۔ یہاں کیا ہے، ایک کمرے میں بھی زندگی گزر جائے گی، محل میں بھی گزر ہی جائے گی۔ ایک بندہ اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے محل بنانے کے لیے، مگر سکون نہ تو بناتے ہوئے اس کو حاصل ہوتا ہے، نہ اس کے بعد اس میں بیٹھ کے۔ تو ایک بندہ ایک کچے گھر میں رہتا ہے جس میں کھجور کے پتوں کی چھت پڑی ہے، مگر سیٹسفائیڈ ہے، کنٹینٹ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ زیادہ بہتر ہوا نا۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوا۔ جن کی آنکھوں کے اوپر مفاد پرستی کا پردہ ہے وہ تو قبر تک جاتے ہوئے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کسی نے، اور یہاں آپ دیکھیے ایمان سے بھی پہلے بات آئی ہے، خرچو اللہ کے راستے میں جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب خرچنا کس پہ ہے، وہ تو قرآن پھر دیگر جگہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے کیا مطلب ہے، جس میں یتیم، مسکین، اپنے غربا، رشتہ دار، محتاج، اپنے سے کم جو تمہارے ہیں، من آتا واتقا وصدق بالحسنی، 3 کریکٹرسٹک ہے۔ ایسے انسان کے لیے ہم آسانیوں کو آسان کر دیں گے۔ تو ومن بخل واستغنی، مگر جس کسی نے بخل کیا اور کنجوسی کی اور اپنے آپ کو بڑی شے جانا، وکذب بالحسنی، اور سچی بات کو بھی جھٹلایا، تو ایسے انسانوں کے لیے مشکلوں کو ہم آسان کر دیں گے۔ پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے نا، ان کی زندگی میں محسوس ہوگا مشکلوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھو نا، وہ خالی اپنی مشکلیں گنوائیں گے، کہنے کو بڑے بڑے جی آفیسرز ہیں، ہائی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، مگر ایسی ایسی باتیں انسان دنگ رہ جاتا ہے، یار یہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہے، قید خانہ ہے وہ زندگی، وہ کون سی زندگی ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہوا بھی ان کے خلاف، پانی بھی ان کے خلاف، سورج بھی ان کے خلاف، چاند بھی ان کے خلاف، ہر چیز جب اینٹی ہے تمہارے، تو تم کتنی دیر شیطان کے سپورٹ سے جی سکتے ہو؟ کچھ دیر کے لیے شیطان سبز باغ تمہیں دکھائے گا، مگر وہ خالی باغ ہوں گے، کیونکہ شیطان کی جو یہ لچھے دار باتیں ہیں نا، یہ سوائے غرورہ، دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، تو حاصل اینڈ میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تم نافرمان ہو تو تم نے کچھ دنیا کے اندر پایا نہیں، بے چینی اور ڈپریشن، بے حالی اور محتاجی۔ ایک حدیث رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ، وہ حدیث تو بڑی طویل ہے، مگر رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، جو کچھ میں نے تجھ کو عطا کیا، اگر اس پہ تو میرا شکر ادا کرے گا تو میں انڈھیل دوں گا کنٹینٹ، سیٹسفیکشن، اطمینان، سکون، اس کے اوپر میں انڈھیل دوں گا، اور اس کی چھاتی کو میں وسیع کر دوں گا، ہمیشہ وہ سیٹسفائیڈ رہے گا، اور اس کو میں اپنے فضل سے اور عطا کرتا رہوں گا۔ مگر کان کھول کے سن لو، جو شخص کی جس کو میں نے جو کچھ عطا کیا، اس کے اوپر اس نے اپنے سینے کو تنگ کیا، انسیٹسفائیڈ رہا اور ملامت کرنے لگا، تو میں ایسے شخص کے ماتھے کے اوپر محتاجی لکھ دوں گا، اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ کھربوں روپے کا مالک ہو، مگر چہرے کے آگے جو یہ ایک ورچوئل سینس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے سائیکولوجی کے اوپر ہی محتاجی لکھ دیا جائے گا، اس کے علاوہ۔ اب چاہے تم محل میں رہ رہے ہو، آنکھوں کے آگے ایک ہی چیز ہے، بے چینی، محتاجی، کل کیا کروں گا، بچوں کا کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا، ریسیشن ہو گیا تو میرے مال کا کیا ہوگا، تو لہٰذا سکڑتا جاتا ہے، اس کی زندگی سکڑتی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ہے پھر میں پوری دنیا کو کھول دوں گا اس شخص کے اوپر، ایسے کہ جیسے ایک جنگلی جانور جب کسی شہر میں گھس جائے نا، پوری دنیا کے لوگ لاٹھیاں لے کے اور انہیں آگ کی مشالیں پرانے لے کے اس جانور کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، اور وہ اس کو ہانکیں گے، ہے نا آج ایسی زندگی اکثر اور بیشتر کی۔ لو لیول سے ہائیسٹ لیول تک سٹارٹ ہو جاؤ، انسیٹسفائیڈ، انکنٹینٹ، ایسے کہ پوری دنیا تمہاری دشمن بنی ہو،
تمہارے ساتھ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم تو ایسے بخیل ہو کہ اپنے پڑوسی کو پانی کا گلاس نہیں پلاتے، مگر ایسا ڈر ہے، ایسی سیکیورٹی ہے چاروں طرف سے جو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، کیا زندگی ہے۔ تو لہٰذا حاصل تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوا ایسے انسان کو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں ہر مخلوق، اور اللہ ہی چاہے جس کے لیے وسیع کر دیتا ہے رزق، اور اللہ ہی ہے کہ جو اگر تمہارے لیے تنگ کرنے پہ آ جائے کوئی چیز تو پھر اس کو کوئی بڑھانے والا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم و شان ہستی ہے کہ وہ اگر چاہے تم سب کو تمہیں لے جائے، ہلاک کر دے، اور تم سے بہتر کوئی مخلوق وجود میں لے کے آئے، اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقت مقرر تک تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے، مگر اگر تم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے اور تکبر کرتے ہو تو جان لو اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں ہلاک کر کے نئی مخلوق لا سکتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بھی قیامت کے دن کسی اور کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ یہ ہے فوکس کرنے کی بات جس پہ تم سب کو فوکس کرنا چاہیے۔ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا قَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی گنہگار قیامت کے دن اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار یا کسی بلڈ ریلیشن والے کو بھی بلائے گا کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا گناہوں کا میرا بوجھ تو آج خود اپنی پیٹھ پہ لے کہ میری کمر نہ ٹوٹے، تو ذا قربا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ انما تنذر، اس کے سوا نہیں، صرف آپ ڈرانے والے ہیں۔ اے نبی، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اگر تمہیں تسلیم نہیں کیا تم زبردستی ان کو اللہ منوا لو، یہ تمہارا کام نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تم تو بس خبردار اس کو کر سکتے ہو الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو جان لو جس کسی نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کو مان لیا اور اس کے حکموں کے اوپر زندگی صرف کی، تو اس نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، تم محتاج ہو۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، تو اس نے اپنی جان کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی، نہ تو کسی اور شخص کے لیے، نہ تو اپنے خاندان کے لیے، اپنی جان کو اس نے بچانے کا سامان جمع کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیوں؟ کیونکہ جا کے تو ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو یہاں پہ چال بازیاں کر کے کیا فائدہ، جہاں رہنا نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اے محمد یہ جان لو اندھا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا نا کہ ہم نے پیچھے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، پانی جو ہیں دو قسم کے دنیا میں ہیں، ایک تو بالکل کھاری کہ حلق کے اندر اتر جائے تو حلق کو پھلا کے سکھا دے، سوزش کر دے تھروٹ کے اندر، اتنا تلخ، اور پانی ہی ہے کہنے کو وہ کہ جو بالکل میٹھا اور شیریں ہے کہ ٹھنڈک پہنچائے، پیاسے کی پیاس بجھائے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ مفہوم تھوڑا سا بدل گیا تھا، مگر وہ کنٹینیو یہاں کیا جا رہا ہے کہ اے محمد کہ تمہارے جو مخاطب ہیں ان میں قسم قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے جانثار ہیں کہ جب تمہاری بات سن لیں تو ایک دم میگنیٹ کی طرح، مقناطیس کی طرح اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں، اور خود وہ ایسے راستہ اختیار کر لیں کہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بن جائیں۔ تو مگر کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل اندھے ہیں، کیا فزیکلی اندھے نہیں ہیں، ان کی روح اندھی ہے، ان کے دل اندھے ہیں، وہ مردہ ہیں، فزیکلی تو زندہ ہیں مگر روحانی طور پر وہ مردہ ہیں۔
وما یستوی الاعمی والبصیر، اے محمد اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، اور روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی ٹھنڈا سایہ اور جلستی ہوا برابر ہو سکتے ہیں. کتنے کنٹراسٹ ہیں یہ. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں فزیکلی بھی صحیح ہیں، مگر یہاں پہ مفہوم جو ہے روحانی ہے. جیسے قرآن میں لکھا ہے نا کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے وہ دل ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. ان کی آنکھیں ہیں مگر سچائی دیکھنے کے لیے اندھی، ان کے کان ہیں مگر حق کی بات سننے کے لیے بہرے، ان کے دل ہیں مگر سچائی کو سمجھنے کے لیے بالکل بند ہیں، پتھر کے مانند ہیں، پتھر سے بھی بدترین ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی کچھ مفہوم ہے کہ اے محمد دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جو تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے وہ اصل میں اندھے ہیں. اور جس طریقے سے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، جن کے دل نور سے منور ہو جائے اور ایمان قبول کر لے، ان کی کیا ہی جو ہے خوش نصیبی کا کیا کہنا. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان بدبخت لوگوں کی طرح جن کے دل کے اندر ایمان کا نور نہ ہو، اور ایمان کا نور تو دور کی بات، وہ الٹا دشمن بن جائے اللہ کے بندوں کی، اللہ کے رسولوں کی، حزب اللہ کی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، جیسے کہ ٹھنڈا سایہ اور جلسانے والی لو ہوا، یہ بھی برابر نہیں ہے. اور نہ ہی برابر ہیں مردے اور زندہ. ان اللہ یسمع من یشاء، اے محمد تم اپنی جان کو مت گلاؤ، وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے حق کی بات اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے، جس کے اندر وہ خیر جانے، یہ اس کی مشیت ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے محمد تو ایسے مردوں کو نہیں سنا سکتا جو قبروں کے اندر دفن ہیں. اب یہ کون سے مردے اور کون سی قبریں ہیں؟ ابو جہل تو بالکل زندہ تھا اس ٹائم، مگر اصل میں وہ مردہ تھا. یہ اس مردے کی بات ہو رہی ہے. ابو لہب، ابو جہل، فرعون اور نمرود، اس طریقے کے جو لوگ ہیں. تو یہاں پہ یہ اشارہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھنے کے لیے تو زندہ ہیں، مگر جب ان کے اوپر وہ لائف کا ٹیسٹ لگایا گیا، وہ ٹیسٹ اصل زندگی جس کو کہا جاتا ہے کہ سچائی کو پہچانے، حق کا ساتھ دیں اور ثابت کریں کہ تم زندہ ہو. جو زندہ انسان ہوتا ہے وہ کبھی ناانصافی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہو، کیا وہ اپنی عیاشیوں میں مست رہ سکتا ہے؟ حق کا ساتھ دینے کا جب اس کو موقع ملے کیا وہ بیک فٹ پہ جا سکتا ہے؟ 2 ٹکے کے لیے کیا وہ اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. تو وہ مردے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مردے قرار دیتے ہیں. اور جو زندہ ہوگا وہ تو چٹان کے مانند ہوگا، حق کے لیے کھڑا ہو جائے گا، حق کا عالم بردار ہوگا، اور محسوس ہوگا کہ واقعی کوئی زندہ انسان موجود ہے جس کے سامنے ناحق کی بات نہیں کی جا سکتی، کسی کی ایکسپلائٹیشن نہیں کی جا سکتی، جو باطل کے ساتھ جو ہے یہ جو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے نہیں چل سکتا، جو باطل کے خلاف ریزسٹنس کریٹ کرتا ہے، پرابلم کریٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہی تو زندہ ہوگا. ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو وہی ہے وہ جس سے جگر لالا پہ ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. نازک اور معصوم اور بیچارے ایکسپلائٹڈ لوگ، مظلوموں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہوتا ہے ایک مومن، اور ظالم کے لیے ایسا طوفان ہوتا ہے نا، وہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے. ایک ہی بندہ، کہنے کو بڑا سیدھا سادہ ہے، سر جھکا کے چلتا ہے، مگر باطل کے سامنے چٹان کے مانند کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے زندہ. ورنہ کیا ہوتا ہے زندہ ہونے سے کوئی فائدہ کسی کو تمہارا نہیں، تم مردے ہو. تو وہی کچھ یہاں پہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے. اور اللہ کا بیان کرنے کا طریقہ دیکھو نا،
کہ اس کو ہم کتنا ایکسپلین کریں، مگر بات جو ہے وہ آپ اس میں بھی سمجھ گئے ہوں گے جو آیت چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، مگر اس کو ایکسپلین کرنے میں کتنا یہ انرجی اور یہ الگ الگ جو ہے ڈائمنشن میں جانا پڑ رہا ہے، اور پھر بھی ہمارے الفاظ کم ہیں اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ ان انت الا نذیر، اے محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں مگر خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ظالموں کو ڈر سنانے والا بنا کر کہ تم ابھی ظلم کرتے رہو، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور جو مومن ہیں ان کو صبر کرو اللہ کے بندو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ تکلیف زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین کی شان بہت وسیع ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ میں کل ایک رابعہ بصری ہے نا، ان کی ایک سیریز دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بڑی پراپرلی یہ بتایا ہے۔ ان کا ایک بیسک کلمہ تھا جو بہت مطلب عام ہو گیا، کہ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے کہ یہ اللہ اگر میں نے جنت کے لالچ کی وجہ سے تجھ سے محبت کی ہو تو مجھے کبھی جنت میں داخل نہ کرنا، اور اگر میں نے جہنم کے خوف کی وجہ سے تجھ سے تیرے حکم مانے ہوں، تیری حکموں کی پابندی کی ہو تو مجھے جہنم میں سڑا، اور اگر میں نے خالی تیری شان کی وجہ سے، تیری ذات کی وجہ سے، تیرے وجود کی وجہ سے تجھ سے محبت کی ہو اور تیرے حکم میں نے بجا لانے کی کوشش کی ہو، پھر مجھے اپنی رحمت میں داخل کر۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، نہ ان کو جنت کا لالچ ہوتا ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ پنگا نہیں لینا ہے، مگر بیسک جو اصل چیز ان کے دل کے اندر بس یہ ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بالکل شدید ہیں، اس کے ساتھ وہ کسی اور کو کمپیئر تو دور کرنا، سامنے آنے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے تو پھر ویسے لوگ وجود میں آتے ہیں نا کہ جو ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جب تک اللہ سے ان کی محبت بالکل شدید نہ ہو تب تک دنیا کا ہر کچھ قربان کر دینا پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور اے محمد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کوئی امت ہو ان سے پہلے کہ جن میں ہم نے خبردار کرنے والا بھیجا نہ، تو تم اپنی جان کو ہلاک مت کرو۔ ان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم، اگر تمہیں جھٹلائیں اور ستائیں تو جان لو تمہارے ہی بھائی تھے نا باقی رسول بھی، انہیں بھی تو جھٹلایا گیا اور ستایا گیا، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہاری کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی داعی حق کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہوائی اس طرف چل رہی ہے، میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں، کہیں میں زیادہ بریٹل تو نہیں ہو رہا ہوں، یا خدا نہ خواستہ میری کوئی کمی تو نہیں ہے کہ ساری عوام میری بات نہیں مانتی۔ تو فرمایا جا رہا ہے بالکل نہیں، جھٹلایا گیا تم سے پہلوں کو بھی اور تمہیں بھی ویسے ہی جھٹلایا جا رہا ہے، تو تم اس چیز کے اوپر نظر ثانی مت کرو کہ تمہاری دعوت غلط ہے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول واضح ہدایت اور دلیل کے ساتھ ان میں بھیجے گئے، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ بھیجے گئے، جس طریقے سے تمہارے اوپر ہم نے یہ آخری روشن کتاب نازل کی۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، تو اس کے بعد جن لوگوں نے ہمارے خبردار کرنے کا انکار کیا اور جنہوں نے کفر کیا، اس کے باوجود اپنے غلط راستوں کے اوپر ہی وہ بالکل اڑے رہے، پھر دیکھ لو کیسا ہوا انجام ان ظالموں کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ربی حب لی من الصالحین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت الوہاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.